اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مسلم جمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ بی فار یو کے تمام متاثرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جناب والا، آج وہ تاریخ دن ہے جس دن میں بہت ہی افسوسناک خبر آپ کے سامنے بریک کرنے جا رہا ہوں۔ یہ خبر یقیناً پوری بی فار یو فیملی کے لیے دل دلال دینے والی خبر ہے، لیکن مجھے انتہائی افسوس سے یہ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے، اور میں یہ حلفاً کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ آج سے 4 ماہ پہلے اے سی سی کا قیام صرف 2 نکاتی منشور پر عمل میں لایا گیا تھا کہ ہم متاثرین کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے خلوص نیت سے اپنی پوری کوشش کریں گے، لیکن اگر ہمیں اس میں ناکامی ہوئی تو اس کی راہ میں رکاوٹوں اور سازشوں کو ضرور بے نقاب کریں گے۔ لہذا آج اسی وعدے کو پورا کرنے ہم جا رہے ہیں۔ ہم نے شروع سے ہی فری اکاموڈیشن کی بات کی تھی۔ اس کوشش میں ہم نے دن رات ایک کیا، اپنی جیب سے خرچے کیے، سفر کی صعوبتیں برداشت کیں، ہمارے اوپر الزامات لگائے گئے، ہماری کردار کشی کی گئی، گالیاں دی گئیں، ہمیں خریدنے کے لیے آفرز کی گئیں، سب کچھ برداشت کیا۔ آخر کس کے لیے؟ صرف اور صرف متاثرین کے لیے۔ ہم نے شروع سے لے کر آخر تک اپنے حلف کی پاسداری کی، نہ بکے اور نہ جھکے۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ایڈوائزری کور کمیٹی بنانے والے تھے، سینئر لیڈرز تھے، لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے، انہوں نے ہی اپنے حلف کے ساتھ وفا نہ کی، بلکہ اے سی سی ممبران کا اور متاثرین کا کندھا استعمال کر کے وہ پس پردہ اپنے ہی مفادات کی جنگ لڑتے رہے۔ لیکن قدرت کا قانون ہے کہ سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ آخر بے نقاب ہو ہی جاتا ہے۔ متاثرین کے حق پر ڈاکہ ڈال کر خالد فاروق صاحب نے کیش ورتھ سے $5000 کا فری اکاؤنٹ لیا اور مینجمنٹ کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں پوری اے سی سی کو راضی کروں گا۔ اندر سے ہمارے دونوں سینئر لیڈرز آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اب شاہ صاحب کی ڈیل جاری تھی۔ شاہ صاحب کی ڈیل بھی ظاہر ہے کیش ورتھ کے حق میں ہی تھی، لہذا شاہ صاحب نے بھی $70,000 نقد وصول کیے اور کیش ورتھ کو سپورٹ کرنے کا وعدہ کیا، اور اے سی سی ممبران کے بارے میں کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے ان کو راضی کرنا۔ لیکن جب اے سی سی میں انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تو اے سی سی میں صرف خالد فاروق صاحب کو غدار ثابت کر کے علیحدہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب 70,000 کی کہانی کھلی تو اے سی سی کی طرف سے مسلسل یہ استفسار کیا گیا کہ شاہ صاحب اس کے بارے میں اپنا سٹیٹمنٹ دیں، لیکن مسلسل 4 دن تک ہیلے بہانوں سے کام لیا گیا، بلکہ الٹا اے سی سی ممبران کو ڈانٹ پلا دی گئی کہ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ متاثرین کی آخری امید کور کمیٹی تھی جس کو سید قمر شاہ صاحب لیڈ کر رہے تھے۔ پہلے تو ہم بھی فراہم کیے گئے ثبوتوں کو ناکافی سمجھ رہے تھے، لیکن کل رات کو ہمیں تمام ثبوت اصل پوزیشن میں اوریجنل وائس کی صورت میں فراہم کیے گئے۔ ایمرجنسی میٹنگ اے سی سی کی کال کی گئی اور میٹنگ میں تمام چیزیں سامنے رکھی گئیں۔ یاد رہے اس میٹنگ میں اے سی سی کے کل 8 افراد نے شرکت کی اور تمام ثبوتوں کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اخلاقاً ہمارے پاس اے سی سی میں رہنے کا جواز ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں ایڈوائزری کور کمیٹی کے صدر کی طرف سے حلف کی خلاف ورزی پر فوری فیصلہ سنانا چاہیے، لہذا تمام ممبران نے وائس کی صورت میں اپنا فیصلہ سنایا کہ ہم سید قمر زیدی صاحب کو صدر نہیں مانتے۔ اب اگر صدر صاحب اکیلے کمیٹی چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں، ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ آج پوری رات ہم نے جاگ کر گزاری، رات 10 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک یہ میٹنگ جاری رہی۔ مجھے انتہائی افسوس ہے، بلکہ پوری اے سی سی اس پر نوحہ گناہ ہے کہ جن لوگوں کو پبلک نے بے پناہ عزت دی، انہوں نے ہی پبلک کے اعتماد کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ ہمیں اور متاثرین کو اندھیرے میں رکھ کر بہت بڑی سازش تیار کی گئی۔ تمام چیزیں حسب وعدہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تمام چیزیں آپ کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہیں کہ کس کا کیا کردار رہا اور کون کون اس سازش میں شامل تھا۔ وقتاً فوقتاً آپ کو اس کے بارے میں بتاتے بھی رہیں گے، خواہ وہ کیش ورتھ ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن متاثرین کو فری میں اکاموڈیٹ اگر کیا گیا تو اب یہ پبلک کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کیش ورتھ کو جوائن کرنا ہے یا نہیں۔ ہم نہ کسی کو جوائن کرنے کے لیے کہیں گے اور نہ کسی کو روکیں گے۔ میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں اپنے ارادوں میں ثابت قدم رکھا، اور الحمدللہ ہمارا کردار صاف ہے۔ کوئی شخص ہمارے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے ہمارے خلاف تو وہ بے شک سامنے لے آئے۔ گروپ ہمارا قائم دائم ہے، گروپ ہم ختم نہیں کریں گے، لیکن ایڈوائزری کور کمیٹی کے پلیٹ فارم کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی اپنی سربراہی میں
کمیٹیاں بنانا چاہے تو وہ اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن آج کے بعد ہمارا ایڈوائزری کور کمیٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، ہم اپنے طور پہ متاثرین کے حقوق کی بات کرتے رہیں گے۔ اگر کیش ورتھ سے ہمارے ایجنڈے کے مطابق جو ہم نے پلان دیا تھا اس کے مطابق اگر لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، فری اکوموڈیشن دی جاتی ہے تو ہم کیش ورتھ کو سپورٹ کریں گے، ورنہ ہم کیش ورتھ کے خلاف جانے میں بھی آزاد ہوں گے۔ باقی سلیم جمٹ کے بارے میں بہت ساری باتیں لوگوں نے کی کہ سلیم جمٹ کیا ہے۔ اصل چیز تو یہ بڑے لیڈرز ہیں، سب کچھ تو انہوں نے کیا ہے، ان کے کہنے پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو جناب والا بات یہ ہے کہ میرا سلیم جمٹ کا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا تو تھا نہیں، میں تو متاثرین کے حقوق کی بات کر رہا تھا اور وہ میں کرتا رہوں گا۔ اور ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہر کمیٹی جو ہے وہ بکاؤ مال نہیں ہوتی۔ اگر یہ کمیٹی بھی بکاؤ مال ہوتی تو آج اندھیرے میں رہتے ہوئے یہ بک چکی ہوتی، لیکن ہم نے آنکھیں کھول کے رکھیں، ہم نے اپنے کان کھول کر رکھے، ہم بکے نہیں، ہم جھکے نہیں، اور ہم کسی سازش کے سامنے جو ہے وہ زیر نہیں ہوئے، بلکہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے۔ اور مجھے امید ہے کہ وہ عناصر جو یہ کہتے تھے کہ سلیم جمٹ کون ہے اور کیا ہے، اس کو تو کوئی بھی نہیں جانتا، مجھے امید ہے کہ ان کو خواب میں بھی سلیم جمٹ نظر آتا رہے گا۔ پیسہ جو ہے وہ آنی جانی چیز ہوتی ہے، پیسہ کام نہیں آتا ہے، بلکہ نام زندہ رہنا چاہیے، عزت سے رہنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ کوئی بندہ پوری بی فار یو فیملی سے کوئی شخص ہمارے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ ہم نے جو باتیں کی تھیں سٹارٹ میں، ہم اس پورے 4 مہینے میں اپنے اس موقف پہ، اپنے منشور پہ ہم ڈٹے رہے اور ڈٹ کر ہم نے کام کیا۔ جتنا بھی اس میں محنت کی گئی وہ اللہ گواہ ہے، اور اس کے بعد کئی دفعہ شاہ صاحب نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا کہ اس میں 80% کام جو ہے وہ سلیم جمٹ چلا رہا ہے، اور سلیم جمٹ نے کام جس شعبے میں بھی گیا ہے اس نے کام کر کے دکھایا ہے، اور اگر زندگی نے وفا کی تو یہ کام اسی طرح انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ آخر میں یہ جو میں ابھی پوسٹ آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے بارے میں بتا دوں کہ اس پہ ہمارے وہ مرد مجاہد ہیں، ان کی تصویریں ہیں کہ جنہوں نے آخر دم تک ڈٹ کر مقابلہ کیا ان سازشوں کا، اور آخر کار ان تمام سازشوں کو بے نقاب کرنے میں کامیاب ہوئے۔ رائٹ سائڈ سے اگر دیکھیں تو قاری ظفر صاحب جن کا تعلق خانے وال سے ہے، ان کو بہت زیادہ آفرز کی گئیں، پرسنل پہ جا کے ان کو مجبور کیا گیا، آفرز دی گئیں، لیکن انہوں نے سب کچھ ٹھکرا دیا اور کور کمیٹی کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد ناچیز سلیم جمٹ آپ کے سامنے ہے، جو کچھ بھی ہے، میں جو کچھ بھی ہوں اللہ کے کرم سے ہوں۔ اس کے بعد مفتی محمد جمیل صاحب جن کا تعلق چکوال سے ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی ذہین اور منجے ہوئے لیڈر ہیں، جو کہ دور اندیش ہیں، اور میری تمام اس پورے پروسیس میں جو ہے ان کے ساتھ خصوصی مشاورت رہی، اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دے۔ اس کے بعد مولانا شوکت صاحب جو کہ ہمارے ساتھ بعد میں شامل ہوئے تھے، ثوابی سے ان کا تعلق ہے، فیصلہ کرنے میں انہوں نے بھی کبھی دیر نہیں کی، اور بڑی دور اندیشی سے اور بڑی باریک بینی سے چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، انہوں نے بھی بہت زبردست کام کیا۔ اس کے بعد ینگ لیڈر عارف صوفی صاحب کراچی سے تعلق ہے، اور ماشاءاللہ زبردست کام کیا انہوں نے ایڈوائزری کور کمیٹی کے اندر، جو بھی ان کو ٹاسک دیا گیا وہ انہوں نے پورا کیا، اور آخر دم تک جو ہے وہ متاثرین کے حقوق کی جنگ لڑتے رہے اور لڑتے رہیں گے۔ اس کے بعد نیر نقوی صاحب جو کہ جن کا تعلق ٹیکسلا سے ہے، انہوں نے بھی ہمیں بعد میں جوائن کیا تھا، لیکن جو بھی ان کے ساتھ سفر رہا، کام کرنے کا مزہ آیا، بہت ہی خاموش طبع لیکن حق بات کرنے والے شخص ہیں، اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دے، اور متاثرین کے حقوق کی ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا مشہور نام شجر آباد صاحب جو کہ بہت زبردست لیڈر ہیں، اور شروع دن سے ہی جب سے ان کو کور کمیٹی کا حصہ بنایا گیا انہوں نے بہت زبردست انداز میں کام کیا، اور میں داد دیتا ہوں شجر آباد صاحب کو کہ انہوں نے اپنے ذاتی تعلقات کو پس پشت ڈال کر ایڈوائزری کور کمیٹی میں رہتے ہوئے متاثرین کے حقوق کی بات کی ہمیشہ، اور اس جنگ میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور آئندہ بھی انہوں نے اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ جنگ لڑنے کا ہمارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد
بلکہ کچھ شاید مجھ سے غلط ہو گیا، نیر نقوی صاحب جو ہیں وہ تلہ سے ان کا تعلق تھا، تلہ سے ان کا تعلق ہے، ماشاءاللہ بہت زبردست لیڈر ہیں۔ وسیم حمدانی صاحب کے بارے میں پہلے بتا چکا، وہ تھوڑا سا مسٹیک ہوگی، آگے پیچھے ہو گیا نام۔ تو بہرحال نیر نقوی صاحب کا تلہ سے تعلق ہے، اور انہوں نے بھی بہت اچھے انداز سے کام کیا ایڈوائزری کور کمیٹی میں رہتے ہوئے، حق بات کرنے میں کبھی انہوں نے جھجک محسوس نہیں کی، اور آخر دم تک جو ہے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ جو ہمارا 8 بندوں کا گروپ ہے، یہ مرد مجاہد ہیں، اور یہ گروپ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا، اور آخر دم تک یہ ہم جنگ لڑتے رہیں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کو ختم کر دیا گیا ہے تو ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ہمارا موقف آج بھی وہی ہے، ہم اسی موقف پہ قائم دائم ہیں کہ اگر ہمیں کیش ورتھ جوائن کروانی ہے تو پھر ہمیں متاثرین کے حقوق جو ہے ان کی گارنٹی دینی پڑے گی، ورنہ ہم کیش ورتھ کو جوائن نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ میں یہاں پہ ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں، ان 8 بندوں میں سے میری ذات کے علاوہ اگر کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے کیش ورتھ کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو میری طرف سے یا باقی ممبران کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جوائن کریں، آپ اپنی ٹیموں کو جوائن کروائیں، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے جو بات کی ہے، جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جب تک متاثرین سیٹسفائی نہیں ہوں گے ہم اس وقت تک کیش ورتھ کو جوائن نہیں کریں گے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ وائسز رکھنا چاہتا ہوں جن وائسز میں تمام ممبران نے جو ہے وہ اس فیصلے پہ جو ہے وہ آمین کہا ہے۔ تو ابھی آئیے آپ کو وہ وائسز سناتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، سلیم جھمٹ چکوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نشیز قاری محمد ظفر اقبال قادری فرام میاں چنو، ممبر ایڈوائزری کور کمیٹی پاکستان۔ میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں نے جو حلف دیا تھا میں نے اس کی مکمل پاسداری کی الحمدللہ۔ میں کہیں جھکا نہیں، کہیں بکا نہیں، نیک نیتی سے کام کرتا رہا۔ لیکن سید قمر شاہ صاحب جو ہمارے کمیٹی کے صدر تھے، انہوں نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی، اور ان کے خلاف جو الزامات لگے اور ان کے ثبوت ہم نے اپنے کانوں سے سنے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اور ہم نے ان سے وضاحت مانگی اور وہ اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی جو ہے وہ وضاحت نہیں دے سکے، اور مجھے بہت دکھ ہوا۔ تو میں ایڈوائزری کور کمیٹی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ سید قمر شاہ صاحب صدارت کے اہل نہیں ہیں، انہیں صدارت سے ہٹایا جائے، فوراً ہٹانے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اعلان کرتا ہوں کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کو ختم کر دیا جائے، اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا ہے، لیکن میں اپنی بساط کے مطابق متاثرین کے حقوق کے لیے ہر وقت کوشاں رہوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد جمیل، ممبر ایڈوائزری کور کمیٹی، حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں نے جو حلف دیا تھا میں نے اس کی مکمل پاسداری کی ہے الحمدللہ۔ میں کہیں جھکا نہیں، بکا نہیں، لیکن سید قمر شاہ صاحب نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی، اور میں ان کے خلاف ثبوت اپنے کانوں سے سن چکا ہوں، لہٰذا میں اس حق میں ہوں کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کو ختم کر دیا جائے۔ مجھے اس بات کا انتہائی دکھ ہے، لیکن میں اپنی بساط کے مطابق متاثرین کے حقوق کے لیے کوشاں رہوں گا انشاءاللہ۔ السلام۔ وہ یہ ہے کہ ایس آر جی کے تمام متاثرین کے سامنے میں ناچیز مولانا شوکت علی قاسم یہ اعلان ضروری سمجھتا ہوں کہ ایڈوائزری کور کمیٹی متاثرین کے حقوق کے لیے بنائی گئی تھی، اور میں اس کمیٹی کا ایک حلف بردار رکن تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے کور کمیٹی کے بنیادی قائدین بالخصوص جناب سید قمر زیدی صاحب نے کور کمیٹی کے دیگر ممبران کے ساتھ بالخصوص اور پوری ایس آر جی فیملی کے ساتھ بالعموم یہ دھوکہ کیا ہے کہ متاثرین کی بات کو پس پش ڈال کر ذاتی مفادات کو ترجیح دی، جس کا باقاعدہ ثبوت ریکارڈ پر موجود ہے، اور یہ اس کے حلف نامے کے خلاف اس نے یہ عمل کر دیا۔ لہٰذا ذاتی طور پر ایڈوائزری کور کمیٹی سے استعفیٰ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد کور کمیٹی کے کردار کی ساری ذمہ داری کمیٹی کے سربراہ سید قمر زیدی پر عائد ہوگی، میرا اس سے کسی کا تعلق نہیں ہوگا۔ میں اپنی بساط کے مطابق متاثرین کے حقوق کے لیے کوشاں رہوں گا۔ السلام علیکم، میں محمد عارف صفی ایڈوائزری کور کمیٹی کا ممبر بات کر رہا ہوں، اور جو ہے میں نے اپنے حلف کی پاسداری کی ہے، اور نہ بیکا ہوں نہ جھکا ہوں۔ اور ہمارے جو گروپ کے جو ایڈوائزری کور کمیٹی کے صدر تھے سید قمر شاہ صاحب، جنہوں نے جو ہے ہمارے 6 لاکھ لوگوں کے ساتھ اور اپنے حلف کے ساتھ جو ہے انہوں نے انصافی نہیں کی، انہوں نے ناانصافی کی ہے، اور انہوں نے اپنے حلف کی جو ہے پاسداری نہیں کی،
تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ایڈوائزری کور کمیٹی کا گروپ ہے اسے ختم کر دیا جائے، اور جو ہے میں یہ دعا گو رہوں گا کہ اللہ پاک جو ہے ان 6 لاکھ خاندانوں کا بھلا کرے اور سب کا بھلا کرے. مجھ سے میں السلام علیکم. میں ممبر ایڈوائزر کور کمیٹی الفین بیان دیتا ہوں کہ میں نے جو حلف دیا تھا میں نے اس کی کمپلیٹ پاسداری کی ہے الحمدللہ. کبھی بھی میں کسی بھونچال میں نہیں آیا، نہ کبھی بکا نہ جھکا، اور ثابت قدم رہا جو میں نے حلفین بیان دیا تھا. لیکن ہمارے جو صدر ہیں قمر زیدی صاحب، انہوں نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی. افسوس کی بات ہے. اور ان کے خلاف جو ثبوت ہے میں اپنے کانوں سے سن چکا ہوں. لہٰذا میں اس حق میں ہوں کہ بہتر ہے کہ ایڈوائزر کور کمیٹی کو ختم کر دیا جائے. مجھے بہت دکھ ہے متاثرین کا، لیکن انشاءاللہ تعالی زندگی نے وفا کی تو اپنی اوقات و بساط کے مطابق متاثرین کے حقوق کے لیے جد و جہد کرتا رہوں گا. نیر نقوی طلع. میں ممبر ایڈوائزری کور کمیٹی سید شجر عباس اس بات کا حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میں نے جو حلف لیا تھا اس کے مطابق میں نے اس کی مکمل پاسداری کی. لیکن سید قمر شاہ صاحب جو کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کے سربراہ تھے، انہوں نے اپنے حلف کو توڑا ہے اور اپنے حلف سے غداری کی ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کو ختم کر دیا جائے، اور میں اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا میرے سے ہو سکا میں اپنے حلف پر قائم رہوں گا، اس کی پاسداری کروں گا، اور 6 لاکھ خاندانوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتا رہوں گا. والسلام. السلام علیکم جی. سید وسیم حمدانی فرام واکینٹ. میں ممبر ایڈوائزری کور کمیٹی حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں نے جو حلف دیا تھا میں نے اس کی مکمل پاسداری کی. الحمدللہ میں کہیں جھکا نہیں، کہیں بکا نہیں. لیکن سید قمر شاہ صاحب نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی، اور میں ان کے خلاف ثبوت اپنے کانوں سے سن چکا ہوں. لہٰذا میں اس حق میں ہوں کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کو ختم کر دیا جائے. اور مجھے اس بات کا انتہائی دکھ ہے، لیکن اپنی بساط کے مطابق میں متاثرین کے حقوق کے لیے کوشاں رہوں گا اور فری میں اکاموڈیٹ کرانے کی پوری کوشش کروں گا. والسلام. سید وسیم حمدانی فرام واکینٹ.